رب العالمین مومنوں پر کتنا رحم کیا ہے کہ فقط گناہ کرنے سے ہی اسے سزا دے سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے گناہ اور ثواب یہ دونوں کا ایک پیمانہ رکھا ہے. فقط کسی گناہ کی وجہ سے سزا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کتنا گناہ کیا ہے اور یہ کتنا نیک عمل کیا ہے. اگر نیک عمل کا ترازو بھاری ہے تو یہ کامیاب ہے، اگر بھاری نہیں ہے تو یہ ناکامیاب ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر فضل اور احسان ہے. تیسری بات، اللہ رب العالمین روز قیامت میں کبائر والے بمعنی معصیہ کبیرہ گناہ کرنے والے کو کافروں کی طرح ڈائریکٹ جہنم میں انہیں داخل نہیں کریں گے، بلکہ اہل کبائر بھی اگر ہے اور وہ وزن میں پکڑا جاتا ہے تو اس کے لیے یا تو اللہ کی معافی ہے یا پھر سزا ہے، پھر بالآخر اس کو جنت یا جہنم میں جانا ہے. معتزلہ کے یہاں یہ اعمال الترازو وغیرہ اس کا انکار کرتے ہیں اور عمل کو وزن کیے جانے نہ کیے جانے پر ان کا اشکال ہے اور شبہ ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ صبح اور شام کے اذکار جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور جسے ہمارے اسلام نے ہمیں عطا کیا ہے. اب ایک اور نقطہ آپ کو بتا دیں کہ حقیقت میں ایک انسان صبح اور شام کو اگر ذکر اذکار کرتے ہیں تو اس کے کتنے سارے فوائد ہو سکتے ہیں. فقط تھوڑا سا آپ لوگ احساس کیجئے. نمبر 1، اگر آپ وضو فرماتے ہیں اور وضو کے بعد کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے وہ جنت میں چلا جائے. پھر وہ ایک انسان جب کوئی مسجد میں تشریف لاتا ہے اور تشریف لانے کے بعد نماز میں اور بعد الصلاۃ جو ذکر اذکار ہے ان میں سے اگر کچھ کو بھی کرتا ہے، مثال کے طور پہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، یہ ذکر و اذکار کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اگر سمندر کے جھاگ برابر کیوں نہ ہو. اور اگر کوئی ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد فی دبر کل صلاۃ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اسی صورت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ انسان جنت جانے کے لیے فقط موت ہی رکاوٹ ہے، یعنی جب مرے گا تبھی اس کے لیے جنت ضروری ہے. اگر کوئی فرض نماز کے پیچھے آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں. اور اس طرح سے ایک ایک ذکر و اذکار کی ایک ایک فضیلت ہے. ان میں سے خصوصاً صبح اور شام کو صبح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کو پڑھنا نہیں بھولیے گا، اس کو ہمیشہ پڑھتے رہیے گا کم از کم 3 بار. اس کے بعد سورہ اخلاص 3 بار، اس کے بعد سورہ فلق 3 بار، اس کے بعد سورہ ناس 3 بار. یاد رہے کہ 5 نماز کے بعد سورہ اخلاص 3 بار اور سورہ فلق 3 بار اور سورہ ناس 3 بار، یہ مغرب کے بعد اور فجر کے بعد پڑھنا چاہیے. باقی نماز میں ایک بار پڑھنا چاہیے، ایک بار، بمعنی ظہر، عصر اور عشاء کے بعد اگر کوئی ان تینوں سورہ کو پڑھنا چاہتا ہے تو ایک بار پڑھیں گے، اور مغرب کے بعد اور فجر کے بعد اس کو 3 بار ادا کریں گے. ایک آخری نقطہ جس کو انشاءاللہ بولنا ضروری ہے کیونکہ ہمارے بچے کچھ نہ کچھ تو اس پر عمل کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن یا کلام پاک صبح اور شام کو پڑھتا ہے تو کیا یہ ذکر و اذکار میں شمار ہوگا یا نہیں؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں والقرآن من الاذکار بل هو افضل الاذکار، قرآن ذکر اذکار میں سے ضرور
پڑھتا ہے تو یہ ذکر کے ضمن میں ہو جائے گا، بمعنی ذکر کرنے کی جگہ میں یہ شمار ہوگا۔ اس لیے کبھی بھی قرآن پڑھنے کے وقت آپ لوگ ضروری ہڑبڑائیے نہیں، اور ہمیشہ اس نیت سے مت پڑھیے کہ یہ ہم کو درس میں یاد کرنا ہے یا درس کا منہج ہے، کورس ہے، اس نیت سے ہمیشہ یاد مت کیجیے، بلکہ آپ جب قرآن پڑھیے گا تو وہ بھی نیت میں رہے، اور آپ تلاوت، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے کہا ہے، وہ بھی نیت میں رہے، اور صبح اور شام میں پڑھتے ہیں تو یہ بطور ذکر اذکار کی بھی نیت رہے، تاکہ تمام تراکیز کا ثواب آپ کو حاصل ہو جائے۔ ہمیشہ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، منہج میں ہے، کورس میں ہے، اس لیے آپ پڑھ رہے ہیں، یہ نیت نہ رکھیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ صبح شام کا ذکر، نیز قرآن کی فضیلت وغیرہ، اس کو بھی آپ شامل حال رکھیں، تب آپ کے لیے یہ سارے فضائل انشاءاللہ ہوں گے۔ امید ہے کہ یہ مختصر سا درس آپ کے لیے اور ہمارے زندگی کے لیے اور تمام بچوں کے لیے اور جو ہم لوگ سن رہے ہیں ان سبوں کے لیے ایک بہت بڑا اور مشعل راہ کی طرح ہوگا انشاءاللہ، اور جہاں تک ہو سکے گا، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، یہاں تک کہ آپ اپنے والدین کو، گھر والے کو، سب کو یہ بتا دیں، اور یہ عمل آپ بھی کریں اور سب کو کرائیں۔ آپ کے لیے جو میں ایک اور نقطہ بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آپ لوگ عموماً سلام پھیرنے کے بعد بہت دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، بمعنی اس مسجد میں نماز جتنے وقت تک نماز پڑھی جاتی ہے تقریباً اتنا وقت تک بچے سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ کا بیٹھے رہنا بھی عبادت ہے، فقط خاموش بھی رہتے ہیں تو بھی، کیونکہ فرشتہ جو ہے کہتے رہتے ہیں اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہ، تو آپ کا مجرد اس وقت بیٹھ کر رہنا بھی عبادت ہے، لیکن اس عبادت کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ ذکر و اذکار میں متلبس ہوں، بے معنی آپ ذکر اذکار کے ساتھ بیٹھے رہیں، تاکہ آپ کے لیے جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا زیادہ قبول ہو اور آپ کے لیے زیادہ ثواب کا باعث ہو۔ ٹھیک ہے، ایک بار آپ ذکر اذکار پڑھ لیے تو آپ ابھی قرآن پڑھنا شروع کر دیجئے، جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھیے، یا پھر جو ہے درود پڑھیے، یا پھر جو ہے جو اذکار پڑھے ہیں اس کو بھی دوہرا کے پڑھیے، یا پھر اور کچھ جو اس طرح کے مختصر دعا ہوتے ہیں یا اذکار ہوتے ہیں اس کو بھی پڑھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہمیشہ اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ان اعمال کو جو کہ بظاہر چھوٹا ہے لیکن اللہ کے یہاں بہت بڑا ہے، ان اعمال میں سے کم از کم کچھ نہ کچھ عمل اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔